بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھا، عید سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھے ہیں اس کا میں آپ کو مختصر سا خلاصہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ تازہ ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ختم نبوت کے لفظ کے بارے میں کہ ختم نبوت کا لفظ کا کیا معنی ہے، اور اس کے مختلف حوالے دیے تھے کہ اس ختم کا معنی ختم کرنے والا اور آخری ہی ہے، اور کئی جگہ پر ایسے حوالے دیے جہاں پر مرزا قادیانی خود اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کا معنی جو ہے آخری ہے۔ جیسے کہ ایک مثال کے طور پر اس نے کہا تھا کہ میں اپنے والدین کا خاتم الاولاد ہوں، کہ میں اپنے والدین کا خاتم الاولاد ہوں، یعنی میں آخری بیٹا ہوں سب کا۔ تو لہٰذا وہ بعض جگہ پر خود اعتراف کر چکا ہے، لیکن اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس ختم کے معنی کو مہر دیتا ہے کہ بھئی اس ختم کا معنی مہر ہے، لہٰذا یہ مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور جو ان کی اتباع کرے گا لہٰذا یہ نبوت والی مہر اس کے اوپر لگ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا دعویٰ تھا۔ پھر آخر میں جو ہے اس نے اپنے ختم کے آخری معنی کو بدل کر اس کے معنی مہر لے لیا۔ اس کے بعد پھر اس نے عیسیٰ ہونے کا جو ہے دعویٰ کیا، اور ہم نے جو ہے ان کو جوابات دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، اور صاف صاف احادیث میں واضح ہے کہ بھئی وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہوں گے کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، کہ تم میں سے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو کیسی تمہاری اس وقت حالت ہوگی، حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ تو اس میں نزل کا حکم ہے، اور اسے بعض جگہ پر آسمان سے اترنے کا جو ہے تذکرہ ہے، لہٰذا قادیانی جو ہے یہ آسمان سے تو نہیں اترا، البتہ یہ پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ دعویٰ باطل ہے، احادیث کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے امام مہدی ہونے کا جو ہے دعویٰ کرتا ہے، بیچ میں جو ہے بی بی مریم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو ہے یہ مختلف قسم کے دعوے کرتا ہے۔ پھر جب اس کو کہا گیا کہ بھئی تم ایک انسان ہو، تم امام مہدی کا بھی دعویٰ کرتے ہو، تم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دعویٰ کرتے ہو، تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دعویٰ کرتے ہو، تو تم کیسے انسان ہو؟ تو پھر وہ اس نے چال بازی کرتے ہوئے قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی یہ تینوں الگ الگ بندے نہیں ہیں، بلکہ یہ تینوں ایک ہی شخص کے نام ہے، لہٰذا اس کے بھی ہم نے قرآن اور حدیث سے دلائل دے کر ان کے اس جھوٹے دعوے کو باطل ثابت کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس مرزا کی جماعت کے بارے میں پڑھا کہ یہ کس قسم کا انسان تھا، کس قسم کی اس کی جماعت تھی، اور کس طرح اس کے جماعت کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ خلافت کے اصول کے لالچ میں جو ہے یہ دو ٹکڑے ہو گئی ان کی جماعت، اور خود یہ انسان جو تھا یہ آپ کو پتہ ہے 47 اس میں اپنی بیماریاں تھیں، 3 اور ہو جاتی تو ہاف سینچری ہو جاتی، تو لہٰذا اس میں 47 اپنی بیماریاں تھیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ نبی کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ صاحب کردار ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتا ہے کہ قادیانی مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ بھئی ایک آدمی جو چور ہو، زناکار ہو، ہر قسم کی برائی کرتا ہو، پھر بھی وہ بعد میں پیغمبر بن سکتا ہے، لہٰذا یہ اس کا عقیدہ ہے۔ جبکہ کبھی بھی کوئی ایسے ہم آپس میں کبھی کسی ایسے شخص کو اپنا خلیفہ نہیں بناتے جس کا معمولی سا بھی کردار پر کسی نے انگلی اٹھائی ہو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنا جب خلیفہ بنائے گا زمین پر تو وہ کیسے کسی غلط کردار والے انسان کو وہ پیغمبر بنا سکتا ہے، لہٰذا یہ دعویٰ بھی اس کا جھوٹا ثابت ہے۔ اب آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جھوٹے پیشن گوئیاں، اس کو پیشن گوئیوں کی بہت خواہش تھی، اور یہ
جو ہے چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے کوئی چھوٹی سی میری پیشن گوئی غلطی سے بھی پوری ہو جائے تو لہٰذا میں قوم کو بتاؤں گا کہ دیکھو میری پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر پیشن گوئی کو غلط ثابت کر کے دنیا کو اس کا کذب واضح کیا ہے۔ اس نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرا 5واں بیٹا ہوگا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ قرآن شریف کی آیات کو اٹھا کر اسی میں رد و بدل کر کے اپنی کتاب اس نے بنائی ہوئی ہے روحانی خزائن، اس کو اس نے اپنے قرآن کا نام دیا ہوا ہے، اور اس کے جو ہے اس کا اپنی کوئی صلاحیت نہیں تھی، وہی قرآن کے الفاظ اٹھا کر اس میں سے رد و بدل کرتا ہے۔ تو اس نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کرتے ہوئے فرمایا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اربعۃ من البنین وبشرنی من الخامس۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے نعمتوں سے نوازا۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کو اٹھا کر اس نے بیچ میں رد و بدل کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں مجھے الہام کرتے ہوئے فرمایا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اربعۃ من البنین وبشرنی من الخامس۔ سب تعریف خدا کو ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں 4 لڑکے دیے اور 5ویں کی بشارت دی ہے، یعنی میرا 5واں بچہ بھی ہوگا۔ اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 360 پر اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی۔ تو لہٰذا پھر ہوا کیا کہ قادیانیوں کے لیے افسوس کہ ان کے جھوٹے پیشوا مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی بھی پوری نہیں ہوئی، اور اس حمل سے مرزا کی بیوی نصرت جہاں کے ہاں 28 جنوری 1903 کو لڑکا پیدا نہیں ہوا بلکہ لڑکی پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسی پیشن گوئی کرتے ہو، تمہاری پیشن گوئی کو بھی ہم غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس نے پھر جو ہے آگے ایک اور پیشن گوئی اس نے کی تھی کہ ایک عورت تھی اس وقت جس کا نام تھا محمدی بیگم۔ محمدی بیگم کی عمر تقریباً 9 سال تھی اور مرزا کی عمر 49 سال تھی۔ محمدی بیگم کی عمر 9 سال تھی اور مرزا کی عمر 49 سال تھی۔ جب مرزا کی غلیظ نظریں محمدی بیگم پر پڑ گئی اور مرزا صاحب ہیل و بہانوں سے محمدی بیگم کو پانے کی کوشش میں لگے رہے، تو محمدی بیگم کے والد جن کا نام احمد بیگ ہوشیار پوری تھا اور وہ مرزا کے رشتہ داروں میں سے تھا، ان کو ایک زمین کے کام کے لیے مرزا صاحب کی ضرورت پڑ گئی۔ مرزا نے کہا کہ ہماری عادت استخارے کے بغیر کوئی بھی کام کرنے کی نہیں ہے، لہذا چند دن بعد بتایا جائے گا کہ آیا یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں۔ کچھ دنوں بعد حسب توقع اپنے اس سلوک و مروت کی قیمت کے طور پر محمدی بیگم کو پانے کے لیے اس کام کے بدلے محمدی بیگم کا رشتہ اس کے باپ سے مانگا۔ اس کے باپ کو ضرورت پڑ گئی مرزا کی کسی زمین کے معاملے میں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری زمین کا معاملہ کرتا ہوں، لیکن میری عمر 49 سال ہے، تمہاری بیٹی جو ہے اس کی عمر 9 سال ہے، لہٰذا میں اس کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ محمدی بیگم کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دے تو میں آپ کی زمین کی گواہی دوں گا اور اس کے ساتھ مزید زمین بھی آپ کو تحفہ دے دوں گا۔ یہ تو کذاب تھا نا، بہت بڑا جھوٹا تھا، خود کو نبی بھی کہتا تھا۔ تو آپ جو ہے قادیانی لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ ایک پیغمبر جو ہوتا ہے اس کے یہ کام ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے کام کرتا ہے کہ تم اپنی بیٹی مجھے دو گے تو تمہارے لیے میں گواہی دوں گا۔ تو لہٰذا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر محمدی بیگم کے والد نے محمدی بیگم کا رشتہ مرزا صاحب سے طے نہ کیا تو مرزا صاحب زمین کے معاملے میں گواہی نہیں دے گا۔ مرزا صاحب نے یہ باتیں جن کا خلاصہ اوپر بیان کیا گیا ہے ایک خط کی صورت میں محمدی بیگم کے والد کو لکھی تھی۔ اس کے بعد مرزا نے لکھا
کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک سے میرے اوپر ظاہر کیا ہے کہ اگر آپ اپنی دختر کلام کا رشتہ میرے ساتھ منظور کر دیں. اس کو خط لکھا تھا، محمدی بیگم کے والد کو خط لکھا تھا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ منظور کریں تو وہ تمام نحوستیں آپ کی دور کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نحوستیں دور کر دے گا اگر تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرتے ہو. اور اگر یہ رشتہ وقوع میں نہ آیا تو آپ کے لیے دوسری جگہ رشتہ کرنا ہرگز مبارک نہیں ہوگا، اور اس کا انجام درد اور تکلیف اور موت ہوگی. یہ دونوں طرف برکت اور موت کی ایسی ہے جن کو آزمانے کے بعد میرا صدق یا کذب معلوم ہو سکتا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اس نے سیدھے سیدھا کہا کہ اللہ نے مجھے الہام کیا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو، اگر کرتے ہو تو یہ برکت والا ہوگا، اگر کسی اور کے ساتھ کرتے ہو تو لہٰذا اس کے بدلے میں آپ کے اوپر تکلیفیں اور درد آئے گی، اور آخر کار موت بھی آ جائے گی آپ کے اوپر. اور یہ ایسی پیشن گوئی ہے، اس نے خود آخر میں بولا کہ ایسی پیشن گوئی ہے کہ اگر یہ سچ ثابت ہوتی ہے تو میں صادق ہوں گا، اور اگر یہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو میں کاذب ہوں گا. ٹھیک ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اس کے زبان سے نکال دیا. یہ لکھا ہوا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 280 پر اس کا یہ پیشن گوئی لکھی ہوئی ہے. تو لہٰذا جب محمدی بیگم کے والد نے مرزا کا یہ خط اخبار نور افشاں میں شائع کروایا تو مرزا صاحب کو بھی غصہ آ گیا، کیونکہ مرزا صاحب کے دل میں چونکہ چور تھا، اس لیے مرزا نے ان کو کہا تھا کہ اس خط کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. لہذا اس نے اس خط کو جو ہے اخبار میں دے دیا. پھر اس نے آگے پیشن گوئی دیے کہ نفس پیشن گوئی یعنی اس عورت محمدی بیگم کا اس عاجز مرزا صاحب کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی، کیونکہ اس کے لیے الہام الہی میں یہ فقرہ موجود ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو ہے قرآن پاک کی آیت اٹھا کر کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ محمدی بیگم کا نکاح تمہارے ساتھ تقدیر مبرم ہے، لہٰذا اللہ کی کلمات کو تبدیل نہ کرو اور اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ نہ کرو، لہٰذا یہ ٹل نہیں سکتا. تو خدا اگر یہ ٹل ہو جائے تو نعوذ باللہ خدا کا کلام باطل ہو جائے گا. لہٰذا اس نے یہ مختلف قسم کی پیشن گوئیاں کی ہے. پھر اس کے بعد اچھا، تو اس کا کہتا ہے کہ اگر محمدی بیگم کے والد نے محمدی بیگم کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیا تو نکاح کے بعد 2.5 سال کے اندر جس کے ساتھ نکاح کیا گیا وہ فوت ہو جائے گا. یہ میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں، یہ بہت لمبا اس نے لکھا ہوا ہے. آخر میں اس کا خلاصہ یہی تھا کہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ محمدی بیگم کا نکاح اگر اس کا والد کسی اور کے ساتھ کرتا ہے، میرے ساتھ نہیں کرتا، لہٰذا وہ 2.5 سال کے اندر وہ مر جائے گا، اور نکاح کے بعد 3 سال کے اندر محمدی بیگم کا والد فوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نکاح کے بعد 2.5 سال کے بعد اس کا شوہر فوت ہوگا، 3 سال کے بعد اس کا والد فوت ہو جائے گا، اس کے بعد محمدی بیگم مرزا صاحب کے نکاح میں واپس آ جائے گی. بات سمجھ آئیے؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ 2.5 سال میں شوہر مر جائے گا، 3 سال میں باپ مر جائے گا، اس کے بعد اس کا نکاح میرے ساتھ واپس ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ نے مجھے الہام کیا ہے. لہٰذا پھر ہوا کیا؟ انجام دے گی. کہتے ہیں لیکن نہ ہی محمدی بیگم کا خاوند مرا، ٹھیک ہے، اور نہ اس کا خاوند جو ہے مرزا صاحب کی زندگی میں فوت ہوا، نہ ہی محمدی بیگم مرزا صاحب کے نکاح میں آئی. محمدی بیگم کا خاوند 1948 کو اسلام کی حالت میں فوت ہوا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ پیشن گوئی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے جھوٹی ثابت کر دی. پھر جو ہے یہ بہت ساری اس نے پیشن گوئیاں دی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے مختلف طور پر اس کو جھوٹا اور کذاب ثابت کیا. اب آتے ہیں آخری سبق جو ہمارا ہے، اس میں ایک تو یہ کہ
مرزا نے اللہ کی شان میں جو گستاخیاں کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی ہے، یہ جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے، قادیانی اپنی ایک جماعت ہے جیسے یہود و نصارہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے یہود و نصارہ ہے اس طرح قادیانی بھی ہے، تم اس کو بھی غیر مسلم مانو، تم یہود و نصارہ کو بھی غیر مسلم مانو۔ جس طرح کاروبار آپ یہود و نصارہ کے ساتھ کرتے ہو اس طرح قادیانیوں کے ساتھ بھی کرو، اس میں کیا حرج ہے؟ جس طرح آپ ان کا پروڈکٹ پیپسی اور کوکا کولا پیتے ہو اس طرح ان کا شیزان بھی پیا کرو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لوگ عوام یہ اس بات کو ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں دونوں میں مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قادیانی سب سے ایک جس کو کہتے ہیں غلیظ نما کافر ہے، باقی جو ہے وہ صرف کافر ہے، یہ غلیظ نما کافر ہے۔ ایک تو یہ وہ میں آپ کو بتا دوں گا آخر میں کہ ان کے کفر کی وجوہات میں مختصر کر کے سارے آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے اور کیا کیا وجوہات ہے، لیکن ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہے، لیکن یہ جو ہے انہوں نے ہر قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی گستاخیاں کی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی ہے۔ اس آج کے سبق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے آپ کو قادیانیوں کی اصلیت اور ان کی حیثیت کا پتہ چل جائے گا کہ ہم کیوں ان کو بدنما اور غلیظ ترین کافر کہتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں کہ ان کے بنائے گئے مصنوعات کو استعمال نہ کرو، ہم کیوں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سلام بھی نہ کرو، ہم کیوں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا بھی حرام ہے۔ اس کی وجہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اس میں ایسے الفاظ ہیں کہ ممکن ہے کہ بعض جملے میرے زبان پر نہ آ سکے، لہٰذا کچھ میں آپ کو جو ہے ان کے صرف حقیقت واضح کرنے کے لیے کچھ آپ کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اچھا، مرزا نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں، مرزا نے لکھا ہے کیا کر رہی ہوں؟ اچھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کہا ہے کہ خدا روزہ بھی رکھتا ہے اور افطار بھی کرتا ہے، حقیقت الوحی صفحہ 104۔ پھر لکھتا ہے اگلی جگہ لکھتا ہے کہ خدا خطا بھی کرتا ہے اور ثواب بھی کرتا ہے، یعنی خدا نعوذ باللہ گناہ بھی کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے، حقیقت الوحی صفحہ 103۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، تمہارا رب نہ بھولتا ہے اور نہ وہ کوئی خطا کرتا ہے، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے، لہٰذا مرزا کی ایک گستاخی۔ پھر اس نے لکھا ہے کہ خدا نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ بات سمجھ آئیے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ اسی ایک اور گستاخی۔ پھر لکھا ہے اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بیٹا کہا، یعنی اللہ نے مجھے الہام کیا کہ اسمع یا ولدی، میرے بیٹے میری بات سنو، جبکہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ پھر آگے اس نے لکھا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں نے کشف کی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے بہت سے کاغذات رکھے تاکہ وہ ان کی تصدیق کر دے اور ان پر دستخط کر دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کشف کی حالت میں بہت سارے کاغذات اللہ کے سامنے رکھے کہ ان کی تصدیق کرے اور ان پر دستخط کر دے، سو خدا تعالیٰ نے سرخ سیاہی سے دستخط کر دیے اور قلم کی نوک پر جو سرخی تھی اس کو جاڑا، اور ماں جاڑنے سے اس سرخی کے قطرے میرے کپڑوں پر اور عبداللہ کے کپڑوں پر پڑے۔ جب حالت کشف ختم ہوئی تو میں نے اپنے اور عبداللہ کے کپڑوں کو سرخی کے قطروں سے تر بتر دیکھا، یہ وہی سرخی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم سے جاڑی تھی۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے کہ کشف کی حالت میں اللہ تعالیٰ میرے کاغذات پر دستخط کر رہے تھے تو ان کی پین کی سیاہی ختم ہو گئی۔ جب سیاہی ختم ہو گئی تو وہ ان کو، جیسے ہماری سیاہی ختم ہو جاتی ہے پین میں، ہم اس کو جاڑتے ہیں، تو لہٰذا یہ اس کی تشبیہ اللہ کے ساتھ دے رہے ہیں، لہٰذا یہ ایک اور گستاخی اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کی ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ
اچھا، اس کا حوالہ ہے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 255۔ پھر آگے کہتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کشف اور خواب میں آپ کو فرق پتہ ہے؟ کشف ہوتا ہے جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ایک تعلق ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں الہامات ڈالتا ہے، اور خواب ہوتا ہے کہ خواب میں بندہ جو ہے نا کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اب انسان کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کو دکھانا چاہتا ہے وہ میں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کشف جو ہوتا ہے وہ ایک یقینی چیز ہوتی ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ کہتا ہے کہ مجھے کشف میں نے دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا۔ کتاب البریہ صفحہ 78۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا، اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ نے الہام کیا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا۔ اب خدا کے نزول کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البشرا جلد 1 صفحہ نمبر 56۔ آگے لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اے میرے بیٹے سن۔ پھر کہتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کہا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اب قادیان میں تو رسول اللہ نے بھیجا ہی نہیں، لہٰذا یہ اس نے جو ہے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت مکمل طور پر نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے یہ کذاب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اشاعت مکمل طور پر نہ کر سکے، میں نے دین کی اشاعت مکمل کی ہے۔ تحفہ گولرویہ صفحہ 101، ٹھیک ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 263، اس پر اس نے یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے میں اس میں جو بہت اس میں زبان اس نے بہت غلط استعمال کی ہے وہ گستاخیاں تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کو میں وہ بتا سکوں جس کی وجہ سے یہ کافر، کم سے کم کافر تو ہو سکتا ہے، باقی تو اس کے اوپر تو بہت اس نے غلط زبان استعمال کی ہے، لہٰذا میں بیچ بیچ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ پھر آگے اس نے لکھا ہے جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے دیکھا نہیں اور پہچانا نہیں۔ جو مجھ میں اور محمد مصطفیٰ میں فرق کرتا ہے تو اس کا مطلب اس نے مجھے دیکھا نہیں اور پہچانا نہیں۔ کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ میں اور وہ ایک ہے۔ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 258۔ پھر کہتا ہے کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے کسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا ہوا۔ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو چاند کا کسوف ظاہر ہوا تھا، کہتے ہیں میرے لیے دونوں کا ہوا، لہٰذا میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں ان سے افضل ہوں۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 183۔ پھر کہتا ہے کہ اگر حقیقت پر غور کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح موجود نہیں تھی۔ دنیا میں قرآن تھا مگر قرآن کی روح نہیں تھی۔ الفضل القادیان 11 مارچ 1930، یہ ایک اخبار ہے، اس پر اس نے شائع کیا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ نعوذ باللہ اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسے ہو سکتا ہے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 سال پہلے آئے تھے اس سے بھی بڑے لوگ آ سکتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا انسان میں آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے پھر آگے کہتا ہے کہ نبوت نے مسیح موعود مرزا کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ مزید آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بہ پہلو لا کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے۔
پھر آگے لہٰذا یہ سارے اس نے گستاخیاں کی ہے. اور پھر جو ہے صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے کبھی اجتہادی غلطی نہیں کی. حقیقت الوحی صفحہ 135. پھر آگے کہتا ہے کہ اچھا اب صحابہ کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا. اعجاز احمدی صفحہ 18. پھر آگے کہتا ہے بعض کم تدبر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی جیسے ابو ہریرہ. اس کو ابو ہریرہ سے کیا تکلیف ہے؟ اس کو ابو ہریرہ سے تکلیف اس لیے ہے کہ جب یہ قدم اٹھاتا ہے گستاخی کا سامنے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آ جاتی ہے. جب یہ قدم اٹھاتا ہے کسی دعوے کرنے کا تو سامنے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آ جاتی ہے. لہٰذا اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شان میں بہت گستاخیاں کی ہیں. پھر آگے کہتا ہے اکثر باتوں میں ابو ہریرہ بوجہ اپنی سادگی اور کمی درایت کے ایسے دھوکے میں پڑ جایا کرتا تھا، ایسے الٹے معنی کرتا تھا جس سے سننے والوں کو ہنسی آتی تھی. حقیقت الوحی صفحہ 34. پھر آگے کہتا ہے اس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ کے قول کو ردی متاع کی طرح پھینک دے. کہتا ہے ابو ہریرہ سے نے جو روایتیں کی ہے اس کو ردی میں پھینک دو. روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 410. پھر آگے کہتا ہے کہ اے قوم شیعہ تم اس پر اصرار مت کر کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک مرزا ہے جو اس حسین سے بڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس نے حضور حسین رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کی ہے. روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 233. پھر آگے کہتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں. نعوذ باللہ. میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بھی کہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی حیادار تھی اور ایک غلیظ انسان اس کے بارے میں بھی بد کلامی کر رہا ہے. جلد روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 213. پھر آگے کہتا ہے جو میری جماعت میں داخل ہوا وہ دراصل صحابہ کی جماعت میں داخل ہوا. ٹھیک ہے، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 258. پھر آگے کہتا ہے میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت ابوبکر کے درجے پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابوبکر کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے. یہ اپنے بارے میں جھوٹ موٹ کا ابن سیرین پر جھوٹ گڑ رہا ہے. پھر آگے کہتا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑ دو، اب نئی خلافت لو. ایک زندہ علی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اب علی کے اوپر آ گیا ہے. پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اب علی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑ دو، اب نئی خلافت لو. اے زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا اس نے گستاخیاں کی ہے. اور پھر آگے آخر میں کہتا ہے ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکلوتا بیٹا مرزا جس کے زمانے پر رسولوں نے نازل کیا، یعنی ناز کیا. یہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، اب خود کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بنا دیا. یہ ساری جو ہے نا آپ نے اس کی گستاخیاں اور جھوٹ اور کذب وہ دیکھ لیا کہ کس طرح یہ کذاب اور جاہل انسان ہے. اب آپ کو بس آخری جو ہے یہ بتاتا چلوں کہ قادیانیوں کی پہچان کیسے کریں گے آپ لوگ. آپ کو کیسے پہچان ہوگی کہ کون یہ انسان جو ہے قادیانی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ خبیث لوگ جو ہے یہ مسلمان کے بیس میں آتے ہیں، مسلمان کی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں اور مسلمان کے نام کے تلے جو ہے یہ لوگوں کے اندر اپنے قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہیں. اچھا، مسلمان کے بیس میں چھپے ہوئے قادیانی غیر مسلم کی پہچان کیسے کرے؟ مسلمانوں کے بیچ دھوکے سے چھپ کر رہنے والے غیر مسلم احمدی قادیانیوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ
یاد رکھیں 1974 کی آئینی ترمیم اور بعد ازاں 1980 اور 84 کے امتناع قادیانیت قانونی ایکٹ کی شق 298A، یہ یاد رکھیں۔ اچھا یہ آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے، 3 جو ہے شقیں 298A، 298B، 298C، یہ وہ شق ہے جس کو تعزیرات کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب عدالت میں کیس چلتا ہے تو اس میں تعزیرات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر کسی کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی شریعت میں کیا ہے اور ایسا کیا ہے، ہر جج کو سارا نہیں پتہ ہوتا، جس کے لیے ایک تعزیرات بنا دی گئی ہے، تعزیرات بنا دی گئی ہے، اس میں ہر ایک کا جو ہے وہ فیصلہ اور حق اور حقوق لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ شخص ایسا کام کرے گا تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ آئے گا، اگر یہ شخص ایسا کام کرے گا تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ آئے گا۔ تو اس کے پھر مختلف نمبر دیے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5 6، اس میں سے جو ہے 298A، 298B، 298C، اس کے تحت قادیانی نہ صرف کافر ہے بلکہ دھوکہ دے کر خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اگر شعائر اسلام کا استعمال کریں تو ان کی سزا ہوگی 3 سال قید۔ یہ ہمارے ملک کے قانون میں یہ لکھ چکا ہے، جو بھی شخص قادیانی مذہب کی تبلیغ کرے گا یا شاعر اسلام کو استعمال کرے گا، شاعر اسلام کیا مطلب؟ اگر وہ پگڑی باندھتا ہے، اگر وہ سلام کرتا ہے، اگر وہ مسجد بناتا ہے، اگر وہ جو ہے لوگوں کے سامنے تبلیغ کرتا ہے تو یہ شعائر اسلام کو اپنانے کی صورت میں ہوگا۔ اگر وہ سلام بھی کرتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ ہے ابھی فوت ہو گئے ہیں، ان سے ہم نے یہ ختم نبوت کورس میں پڑھا تھا، وہ بڑے جلالی انسان تھے، ان کو ان کے سارے کرتوتوں کا پتہ تھا، تو ان کو بہت غصہ آتا تھا ان کے اوپر۔ تو ایک قادیانی جا رہا تھا اور اس نے جو ہے ان کا نام میں بھول گیا ہوں، مولانا صاحب کا، ان کے سامنے وہ گزر رہا تھا قادیانی، انہی کے گاؤں کا تھا، تو جاتے ہوئے اس نے اس کو سلام کیا، مولانا صاحب کو سلام کیا، مولانا صاحب نے جا کر تانے میں اس کے اوپر پرچہ دے دیا۔ انہوں نے پولیس والے نے کہا کہ کیا کیا اس نے؟ کہتے اس نے مجھے سلام کیا ہے۔ تو اس نے کہا سلام تو بری چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے تعزیرات پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتا، اور شاعر اسلام میں سے ہے سلام کرنا، اس نے مجھے سلام کیا ہے لہٰذا اس کے اوپر پرچہ کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے جو ہے غلط وہ ان کے اوپر جو ہے پابندی لگی ہوئی ہے کہ اسلام کے نام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب نمبر 1، مسلمانوں سے گپ شپ لگانے کے بہانے قادیانی مذہبی امور پر بات لے جاتے ہیں، اپنی قادیانی شناخت کروائے بغیر اور یہ باور کرانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کفر اور خلاف اسلام و قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ جب آپ کو پتہ نہ چلے کہ کون سا قادیانی ہے کون سا مسلمان ہے، تو آپ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی یہ قادیانی آپ کے ساتھ کہیں پر بات کرے گا نا، آپ کو اگر پتہ نہیں ہے کہ یہ قادیانی ہے تو آپ کو خود بخود تھوڑی دیر میں 1-2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ نے یہ بیماری ڈالی ہوئی ہے کہ یہ جہاں پر بیٹھتے ہیں اپنی جماعت کی تشہیر کو بند نہیں کر سکتے۔ اب اپنی جماعت کی تشہیر کو کیسے کرتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے آپ سے گپ شپ لگائیں گے، میٹھی میٹھی بات کریں گے، پھر ایسے ایسے آپ کو باتوں میں لے جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کافی عرصہ ہو گئے فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اب انہوں نے کدھر آنا ہے؟ تو جیسے ہی یہ بات ادھر لے جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ بندہ کسی اور لائن کا ہے، اور آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ بندہ قادیانی ہے۔ اس کے بعد علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو علماء دین سے نفرت دلائیں گے، چاہے وہ شیعہ علماء ہو، چاہے وہ بریلوی علماء ہو، چاہے وہ دیوبندی علماء ہو، کسی بھی عالم کے بارے میں جب آپ کے نفرت ڈالنے لگے کہ بھئی بالفرض ایک بندہ آتا ہے وہ آپ کے دل میں شیعہ علماء کی نفرت ڈالتا ہے،
تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تھوڑی دیر بعد میرے دل میں دیوبندی علماء کی بھی نفرت ڈالے گا. بات سمجھ آئیے؟ لہٰذا جب یہ نفرت آپ کے دل میں ڈالنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ کسی قادیانی لائن کا لگتا ہے، یہ صحیح مسلمان نہیں لگتا. پھر آگے، قادیانی چاندی کی خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں. اکثر لاعلم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے الیس اللہ بکاف عبدا. بات سمجھ آئیے؟ یہ ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں جو جہاں اکثر اور ایسے لوگوں میں جاتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا. ٹھیک ہے، یہ وہ تو بڑی ہے آیت، لیکن یہ چھوٹی سے طریقے سے اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، چاندی کی انگوٹھی ہوتی ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا. لہٰذا یہ انگوٹھی قادیانی مرزا صاحب کی سنت کے طور پر پہنتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب بھی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا. آگے سمجھ؟ پھر آگے کہتے ہیں قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی مکمل داڑھی ہوتی ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ شاعر اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے، ورنہ قادیانی کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری وضاقتہ کے شعار اور نقل سے بچایا جائے جو کہ ہمارے علماء دین یا متقی مسلمان اپناتے ہیں. کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھو، قادیانیوں کا جو بڑا ہوگا اس کی بڑی بڑی داڑھی ہوگی، لیکن جب آپ ان سے بات کریں گے تو یہ آپ کو داڑھی نہ رکھنے کے فضائل بتائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور ہر ایک بندے کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں والے لباس میں نہ ہو، یہ غیر مسلموں کی لباس میں ہو. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ داڑھی سے بھی نفرت کرتے ہیں. پھر آگے، قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح گول ٹوپی نہیں پہنے گا، مخصوص نماز والی وہ یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے نظر آئیں گے یا سندھی ٹوپی یا پھر جناگیب. اس حوالے سے ایک ایسی بات جو کہ قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے. مردوں میں ان کا خلیفہ پگڑی پہنتا ہے شملے والی. مختصر بات یہ ہے، یہ تو انہوں نے بات کی ہے لیکن یہ زیادہ مضبوط بات نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹوپی نہیں پہنتے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان ٹوپی پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چھوٹی سی ٹوپی کہیں سے اٹھا کر پہن لے گا تھوڑی دیر سر پر، لیکن بعد میں وہ سر پر نہیں رکھے گا. کہیں سے پٹھانوں والی ٹوپی، کہیں سے سندھیوں والی ٹوپی، کوئی بھی ٹوپی اٹھا کر جو ہے سر پر رکھ دے گا تھوڑی دیر کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، پھر بعد میں اتار دے گا. لہٰذا یہ بھی ان کی ایک وہ علامت انہوں نے بتائی ہوئی. اس کے بعد قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے. یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈیلے ڈالے. پنکھا بند کرنا، یہ نہیں ہے، یہ دوسرا. قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے. یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈیلے ڈالے برقعے کے بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقع پہنتی ہے، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگا ہوتا ہے برقعے سے منسلک تاکہ برقعے کی فٹنگ اچھی آئے. ویسے وہ بیلٹ کھولتے ہوئے کافی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈلکا ہوا، جس سے سوائے لب اور رخسار کے سب نظر آتا ہے، جو کہ نہ سامنے آتے ہیں اور نہ چھپاتے ہیں. کہ مصداق مسلمان مردوں کو لبانے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. بات سمجھ آئیے کہ یہ برقعے کی ان کی یہ نشان. اب ایسا نہیں ہے کہ راستے میں آپ نے کسی بھی ایسے برقعے والے کو دیکھ لیا تو آپ نے اس کے اوپر قادیانیت کا مہر لگا دینا ہے. ممکن ہے بعض عورتوں کی اپنی عادت ایسی ہوتی ہے کہ ناک ان کی نکل رہی ہے برقعے میں سے. ویسے تو عموماً ہوتا ہے کہ جو عورت برقع پہنتی ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرتی، وہ پورا وہ صحیح طریقے سے نقاب کرتی ہے. لیکن کبھی کبھی ہو جاتی ہے، جاہل عورتیں ہوتی ہے جو ناک. تو یہ آپ کو یہ پھر کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ اکثر ایسے عورتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ منطق میں ایک بات آپ نے پڑھی تھی
کہ ہر بینس کالی ہے لیکن ہر کالی چیز بینس نہیں ہے. ایسا ہی ہے کہ ہر بینس کالی ہے لیکن ہر کالی چیز بینس. ہر قادیانی کا برقع ایسا ہوگا لیکن ہر برقع ایسے کرنے والی قادیانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ جب ایسے برقع پہننے والی ہو تو اس کے بارے میں آپ نے محتاط رہنا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ یہ قادیانی یہ برقع اس لیے پہنتی ہے اس طرح نہیں، آپ نے اس سے محتاط رہنا ہے. ہاں، ان سے بیٹھ کر باتیں کریں، ان کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قادیانی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اگر وہ صحیح مسلمان ہیں تو آپ اس کو بتا دیں کہ آپ برقع اپنا ٹھیک صحیح طریقے سے پہنا کریں، یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کا اصل طریقہ یہی ہے کہ یہ برقعے، اب یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو، ان کو دو کام کرنے ہیں. ایک تو مسلمانوں والا حلیہ نہیں اپنانا، لیکن دوسری بات ہے کہ ان کو مسلمانوں کو دھوکہ بھی دینا ہوتا ہے. اب مسلمانوں کا حلیہ نہیں اپنائیں گے تو مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے. تو اس کے بیچ میں انہوں نے یہ راستہ نکالا ہوا ہے کہ جس طرح مسلمان جو ہے عورتیں ڈھیلا ڈالا برقع پہنتی ہے، ہم بھی برقع شروع کر دیتے ہیں لیکن ہم ٹائٹ برقع پہنیں گے. وہ پورا چہرہ چھپا دیے، ہماری یہ علامت ہوگی کہ ہم ناک بیچ میں نہیں چھپائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ مرد سارے جو ہے داڑھی رکھتے ہیں، ہم نے مسلمانوں والا جو ہے وہ نہیں رکھنا، ہم نے داڑھی نہیں رکھنی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے حربے ہیں. پھر آگے قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTV، مسلم ٹی وی احمدیہ، MTA، قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے مذموم کفریہ عقیدے کی کلم کلہ تبلیغ کرتے ہیں اور دجل پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت کی اصل اسلام ہے کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں. قادیانیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جب کیبل ٹی وی عام ہے اور ڈش انٹینا کا استعمال متروک و معدوم ہو چلا ہے پاکستان میں عام گھریلو صارفین کے لیے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کی عرض سے اپنے گھروں پر ڈش انٹینا لگاتے ہیں. یہ MTA چینل جو ہے نا یہ ڈش انٹینا پر آتا ہے، کیبل پر آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آج کل بہت کم گھروں میں کیبل لگے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں آ گیا کیبل، موبائل میں ہے، لیپ ٹاپ میں ہے، نیٹ ہے، وائی فائی ہے، کیبل کون لگاتا ہے؟ لیکن ان کا چینل چونکہ کیبل اور ڈش انٹینا پر آتا ہے لہٰذا یہ اپنے خرچے پر لوگوں کے گھروں پر جو ہے ڈش اور انٹینا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جن مسلمانوں پر یہ اپنے دجل و فریب کی تباہ آزمائی کرتے ہیں ان کو اکثر تبلیغ کی نیت سے اپنا یہ ٹی وی چینل دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے گھر یا علاقے کے قادیانی مرکز بلا کر اس ٹی وی چینل اور قادیانی کے مشہور مینارۃ المسیح جو کہ قادیانی انڈیا میں ہے، جس مینارے کو یہ اپنے ٹی وی چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر اس کی مشتہر کرتے ہیں. ان دونوں کے سلوگن مضمون کے ساتھ لگی معلومات تصویر میں دیکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ اسی طرح ان کو جو ہے بلا پسلا کر اس کو لینا ان کے سامنے ان کے گھروں پر اپنے پیسوں سے ڈش انٹینا لگا کر وہ جو ہے ان کے سامنے اپنے ٹی وی چینل کو پیش کرتے ہیں. سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد لگا نظر نہیں آئے گا. قادیانیوں کے ناموں میں آپ کو محمد لگا نظر نہیں آئے گا. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جس انسان کے نام میں محمد نہ ہوگا وہ قادیانی ہوگا، ایسا نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے جس کے نام میں احمد ہوگا اس کا نام جو ہے قادیانی ہوگا یا وہ قادیانی ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی ایسے نام نہیں رکھتے، ان کے خاندان میں ایسا نام نہیں ہوگا جس کا نام محمد ہوگا. ٹھیک ہے، لہذا اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھے نظر آئے گا جیسے کہ عبداللہ، مصطفیٰ، عبدالرشید، عبدالقیوم، جبکہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لگا ہوا پایا جاتا ہے جو یہ مرزا صاحب کی نام کا بھی حصہ تھا. اور قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص نام احمد سے مراد مرزا صاحب کی ذات ہی لیتے ہیں.
نعوذ باللہ۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولنے والے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان ضلع گرداسپور پنجاب سے تھا، اس لیے ان کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ اثر بھی تقسیم سے قبل اور بعد میں بھی پنجاب میں ہی رہا، جہاں موجود سادہ لوح دیہاتی ماحول میں ان کے فتنے کی آبپاری ہو سکے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے نسل در نسل۔ یہ کچھ نشانیاں قادیانیوں کی لکھ دی ہے، امید ہے پڑھنے والے اس کو ضرور یاد رکھیں گے اور آگے بھی لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ قادیانی جو ہے غیر مسلم کیوں ہے، اس کے بعد مختصر 2-3 منٹ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں خلاصہ، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو کہ آئندہ آپ کو کوئی بھی پوچھے کہ یہ قادیانی کیوں غیر مسلم ہے تو آپ کو یہ بنیادی موٹی موٹی باتیں آپ کو لازمی ذہن میں ہو۔ نمبر 1، مرزا صاحب کا دعوی نبوت۔ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے وہ کافر ہے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ ولادت کا انکار کرتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کی ولادت کا انکار کرتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا انکار کرتا ہے، اور رفع و نزول کا انکار کرنا قرآن کی آیات کا انکار کرنا ہے، قرآن کی آیات کا منکر کافر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں ناقابل بیان گستاخیاں کرتا ہے۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کی اہانت، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرتا ہے۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 7، اسلامی فریضے جہاد کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 8، مرزا کو نہ ماننے والے مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اس نے جو ہے یہ خبیث نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں رکھتا وہ رنڈیوں کے اولاد ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو ہے نا اس خبیث انسان نے مسلمانوں کے تمام مسلمانوں کو گالی دیتے ہوئے جو ہے نا کسی کو بھی قیامت تک آنے والوں کو کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ آگے پھر جو ہے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بھی منکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں اس کے بھی یہ منکر ہے، جبکہ یہ احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا ہوا ہے کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے وہ زندہ کرتے تھے، اور وہ قرب قیامت جو ہے وہ آئیں گے اور وہ زندہ آسمانوں پر ہے، لہٰذا اس معجزے سے بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ پھر آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ جو ہے گستاخیاں کرتا ہے، اور جو ہے آخر میں اہل بیت کی شان میں اور تمام انبیاء کے شان میں اور خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور پھر جو اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں، اور پھر آخر میں تمام مسلمانوں کی شان میں اس نے جو ہے گستاخیاں کی ہے، جس کی وجہ سے اس کے کفر میں ایک ذرا برابر بھی اگر کسی کو شک ہوگا تو پھر وہ اپنے ایمان میں اس کے اوپر جو ہے خیال کرنا چاہیے اور اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تمام ان عقائد پر ایمان لانا لازم ہے، کہ اللہ پر ایمان لانا، تمام نبیوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، اور جو ہے تقدیر پر اور آخرت پر، یہ ان تمام احکام پر ایمان لانا لازم ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ لیکن کفر کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تمام چیزوں کا انکار کریں۔ کفر کے لیے صرف ایک چیز کا بھی انکار آپ کو انسان کو جو ہے وہ کفر میں لے جائے گا۔ اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا، باقی ساری چیزوں مانو گے تو آپ جو ہے انسان جو ہے جو بھی انسان ایسا کرے گا تو انسان کفر میں چلا جائے گا۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا منکر ہے جو متواتر ہے تو وہ اس کو باقی چیزوں کا اگر اس نے انکار نبی کیا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جبکہ اس خبیث نے اللہ کا بھی انکار کیا ہے، اللہ کی بھی گستاخی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، تمام انبیاء کے شان میں گستاخی کی ہے،
اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، احادیث کا منکر ہے، جو ہے فرشتوں کا منکر ہے، جو ہے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، تو اس نے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کے اس کے کفر میں شک ہوگا تو وہ انسان جو ہے احمق ہوگا، اور اس کو جو ہے اپنے ایمان میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان کو جو ہے آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی ہمیں جو ہے ختم نبوت والے عقیدے پر قائم رکھے، اور ہمیں اس عقیدے میں پھسلنے سے، جان بوجھ کر اور غلطی سے پھسلنے سے بچائے رکھے، اور جو ہے پورے امت میں، پوری دنیا میں اس قادیانی فتنے کو اللہ تعالیٰ زمین بول بلکہ زمین میں دسا دے اور ختم کر دے اس کو۔ یہی ہماری دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کورس کے ذریعے سے ہماری جو ہے بخشش فرما دے، اور اس کو جو ہے ہمارے لیے اللہ کے اپنے فضل کے جو ہے ایک سبب بنا دے۔ دیکھیں بخشش جو ہے وہ صرف اللہ کے فضل سے ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ آپ بھی اپنے اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے رب کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو لہٰذا ہم سب کے اعمال تو ان کے سامنے ہے ہی نہیں، تو لہٰذا تو ہم بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے، لیکن اللہ کے فضل کے لیے بھی کوئی بہانہ چاہیے۔ اللہ نے اصول بنائے ہیں کہ یہ کام اچھے کرو گے، یہ کام برے کرو گے، ان دونوں میں سے ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کے نفرت کے، اللہ کے جو ہے مقابل اللہ کی دشمنی میں چلتے رہے اور امید یہ لگائے بیٹھے ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے تو جائیں گے، لیکن اللہ کے فضل کے لیے بھی کوئی اللہ تعالیٰ بہانہ نکالے گا تو تب ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورس کو اس فضل کے لیے ایک بہانہ بنا دے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے جنت نصیب فرمائے۔ بس آخری بات کرتا ہوں، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، جس کی بات میں نے آپ کو کورس کے پہلے دن بھی بولی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ جو ختم نبوت کے لیے کام کرے گا میں قیامت کے دن اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو وہ چھوٹی ہستی نہیں تھے، وہ صاحب کشف انسان تھے، اللہ کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ تعلق تھا۔ ممکن ہے بڑے لوگ تھے، تو ممکن ہے کہ ہماری بھی یہ بخشش کا سبب بنے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ